میری طرف سے مسیح یسوع میں تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر سرفراز ہدایت مسیح ہے اور میرا تعلق NCCA چرچ سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے آج مجھے خداوند کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ زبور 123 ہے بائبل مقدس میں سے، اور اس کی پہلی 2 آیات ہیں اور ان پر ہی آج ہم سیکھیں گے بھی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں، کیونکہ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح میری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ آمین۔ کلام مقدس کا یہ حوالہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، جو میرا فوکس ہے وہ دوسری آیت ہے۔ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف ہیں اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر یا ہسٹری کے اندر جب ایک وقت میں غلام ہوتے تھے تو غلاموں کی چونکہ پوری قیمت ادا کر دی جاتی تھی، اور دوسرے معنوں میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک سال جو ہے وہ خرید لیا جاتا تھا، مانو جیسے ان کی زندگی خرید لی گئی ہے، اور ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو مالک ہیں، اپنے آقا ہیں، ان کی ہاتھ کی طرف دیکھتے رہیں۔ اور غلام جو ہوتا ہے دراصل وہ زر خریدا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مالک کی جو مرضی ہوتی ہے وہی اس غلام کی مرضی ہوتی ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے پانی پی سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے آرام کر سکتا ہے۔ یہ ایک غلام کی زندگی ہوتی ہے، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا مالک کہے بیٹھ جا، اور وہ بیٹھ جاتا ہے، کب اس کا مالک اس کو کہے کھانا کھا لے، وہ کھانا کھا لے۔ تو اس کا جو فوکس ہے وہ اپنے آقا یا اپنے مالک کے ہاتھ کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت جو ہے، جس کو لونڈی کہا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں بائبل مقدس میں لونڈیوں کا ذکر ہے کہ لونڈی کی بھی دراصل اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بیوی کے ساتھ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ہاجرہ کے معاملے میں بائبل مقدس میں پڑھا ہی ہوگا۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، بلکہ جو سارہ کی مرضی تھی وہی اس کی بیوی کی مرضی تھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، غلام اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کی قید کے اندر رہیں۔ ان کو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے ان کے مالک کے تابع رہے، اور ان کے کانوں کو بھی چھید دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاں کہیں بھی جائے نظر آ جائے کہ یہ غلام ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا بندہ داؤد اس زبور کے اندر کہتا ہے، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہوئی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ خدا جو ہے دراصل سارے آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ ہر ایک انسان یا جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے سب اس کے حکم سے چلتا ہے۔ ہر ایک چیز کو جو اس نے ترتیب دی ہوئی ہے، لکھا ہے بائبل کے اندر کہ آسمان اس کے منہ کے کلام سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا جو بنانے والا ہے، جو منبع ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں اس دنیا سے الگ کیا ہوا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا سے الگ کر کے چن لیا ہوا ہے، اور
ہم بھی قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ جس طرح کوئی غلام خریدا جاتا ہے، کوئی لونڈی ہوتی ہے، ان کی قیمت دی جاتی ہے، اسی طرح خدا نے بھی ہمیں اس جہان میں سے خریدنے کے لیے اپنے بیٹے کے قیمتی خون کو دے دیا۔ ہماری پوری قیمت بائبل کہتی ہے ادا کر دی گئی ہے، اور ہماری جو مخلصی ہوئی ہے وہ سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک بے برہ کے خون سے ہوئی ہے۔ ہماری بھی قیمت دی گئی ہے اور ہمیں بھی آزاد کیا گیا ہے۔ ہمیں جس غلامی سے نکالا گیا ہے وہ غلامی ابلیس کی ہے۔ اس نے ہمیں گناہ کا غلام بنایا ہوا تھا، اور لکھا ہے خدا کے بیٹے نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ لیکن یہ آزادی ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ یہ آزادی اب بدی کا پردہ نہ بنے۔ اب کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے داؤد کہتا ہے کہ میں تب تک، میری آنکھیں جو ہیں خدا کی طرف لگی رہیں گی جب تک وہ ہم پر رحم نہ کر دے۔ تو ہمارا خدا جو ہے اس نے ہمیں اس لیے نہیں خریدا کہ ہم پر ظلم کرے، بلکہ اس نے تو لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو داؤد کہتا ہے میری آنکھیں خداوند کی طرف لگی رہیں گی جب تک وہ ضرورت کی چیز جو ہے مجھ تک پہنچ نہیں جاتی۔ تو خداوند کے لوگوں، آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑا لیا گیا ہے، بلکہ اب آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑا کر آپ کو لکھا ہے خدا کی بادشاہت میں شامل کیا گیا ہے۔ اب آپ کو صرف خریدا اس لیے نہیں گیا کہ آپ غلام بن گئے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اور آپ کو آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہوا ہے ہم پر، یہ ہے خدا کی رہائی، یہ ہے خدا کی مخلصی۔ جن لوگوں کو خدا اپنے بیٹے کے خون سے خرید لیتا ہے وہ ان کو شاہی کائنوں میں شامل کر دیتا ہے، اور ان کی ضرورت کی ہر ایک چیز کو وہ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ایک ایماندار تب تک انتظار کرے، جس طرح داؤد کہتا ہے میں تب تک اپنے خداوند کو دیکھتا رہوں گا جب تک وہ ہم پر رحم نہ کر دے۔ تو آئیے ایک حوالہ ہے لوکا کی انجیل، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب جب ہم نکالتے ہیں تو اس کی 38ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر جو ذکر ہے، یہاں پر ایک اندھے کا ذکر ہے۔ لکھا ہے 18ویں باب کی 38ویں آیت سے، جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا، اور بھیڑ کی جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ جو آگے اس نے چلا کر کہا اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جا رہے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر جی؟ رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اندھا تھا یہ بچپن سے ہی اندھا تھا اور بھیک مانگا کرتا تھا یرو کے راستے پر بیٹھ کر۔ لیکن ایک بات جو اس کی زندگی کے اندر مجھے بھا گئی، یا سمجھ لیں کہ مجھے سمجھ آئی، کہ وہ یہ اندھا ہے لیکن اس کے اندر کلام ہے۔ یہ ظاہری طور پر تو اندھا ہے لیکن روحانی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، اور وہ آنکھیں خدا پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے بتایا نا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے تو اس نے کہا اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر؟ رحم کر۔ یعنی اس نے بائبل کا حوالہ ہی بول دیا، کیونکہ یسایہ کی کتاب میں یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ جب مسیح آئے گا تو اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، لنگڑے چلائے جائیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے اس بات پر بلیو کر لیا، گو یہ اندھا ہے لیکن اس کی روحانی عقل اور روحانی بصیرت اتنی ہے کہ اس کو یہ پہچان تھی کہ یہی ہے وہ آنے والا ہے جو رحم کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے خدا کا کلام اپنے اندر لیے ہوئے اور خدا کا انتظار کر رہا تھا، جس طرح داؤد کہتا ہے کہ غلام اور ایک لونڈی کی آنکھیں
اپنے آقا پر لگی ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں ہمارے خدا پر لگی ہوئی ہیں جب تک وہ رحم نہ کر دے۔ تو یہ جو اندھا تھا یرو کے راہ پر بیٹھا ہوا، پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ ویٹ کر رہا تھا، بھیک بھی مانگ رہا تھا، لیکن کلام بھی اس کے اندر تھا، اور یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب خداوند رحم کرے۔ تو جب اس نے کہا نا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو لوگ کہنے لگے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، لیکن لکھا ہے وہ اور بھی چلایا اور اس بات کا اقرار کرنے والا لگا کہ یہی ہے ابن داؤد جو رحم کرتا ہے، یہی ہے جو ازل سے ہے، یہی ہے جس کے وسیلہ سے سب چیزیں بنی ہیں، یہی ہے جس کے بارے میں کلام گواہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یسوع نے اس کی آواز سن لی اور حکم دیا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب وہ لے کر آئے تو یسوع نے اس سے پوچھا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ لوگوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، لیکن خداوند تو پہلے سے جانتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں مانگنا بھی پڑتا ہے، کہنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ یہ کہہ رہا تھا خداوند مجھ پر رحم کر، خداوند مجھ پر رحم کر۔ دراصل یسوع دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے میں تو ہر طرح کا رحم کر سکتا ہوں، میں تو رحم کا منبع ہوں۔ لکھا ہے وہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ ان ہزاروں ہزاروں پر رحم کرتا ہے، تجھے کس رحم کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا ہے جی، اچھا وہ بینا ہو جا، اور وہ بینا ہو گیا۔ یہ وہی ہے جس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور اس اندھے کی آنکھوں میں بھی روشنی آ گئی اور اس کی آنکھیں بن گئی اور یہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ تو خداوند کے لوگوں انتظار کریں اور کلام کو اپنے اندر رکھیں اور دیکھتے رہیں خداوند۔ اور بائبل بھی یہ سکھاتی ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، تب تک ویٹ کریں۔ خدا کا ایک وقت ہے، انتظار کریں، کلام کو اپنے اندر لیے ہوئے اور خداوند کی طرف دیکھتے رہیں۔ اور کیا ہوا کہ لکھا ہے اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ بینا ہو گیا تو خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ تو ہم اگر خدا ہمیں کوئی چیز پرووائڈ کر دیتا ہے یا ہماری مراد کو پوری کر دیتا ہے یا ہماری منت کو مان لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شفا پا کر اس چیز کو حاصل کر کے خدا سے دور نکل جائیں، بلکہ ہمیں خدا کی تمجید کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے رہنا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے، چاہے وہ چھوٹی ہے، چاہے وہ ہماری صحت ہے، چاہے وہ ہماری ضرورت ہے، چاہے پیسوں کی نیڈ ہے، کپڑوں کی نیڈ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، خداوند کو دیکھتے رہیں کیونکہ وہی ہے جو رحم کرنے والا ہے۔ آئیے ایک اور بائبل میں سے ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر ہم لوکا کی ہی انجیل اور اس کا 19واں باب اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک شخص کا ذکر ہے کہ جب یسوع یرو میں داخل ہو رہا تھا تو دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، اور یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ یہاں پر بھی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زکئی بھی جو ہے ایک محصول لینے والا ہے، اور محصول جو ہے اکارڈنگ ٹو بائبل ایک گنہگار شخص کو محصول لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گناہ کرنے والا شخص ہے۔ محصول لینا ایک گناہ ہے بائبل کے مطابق۔ تو لوگ زکئی کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن زکئی جو تھا وہ اپنی اس کمزوری سے جو اس کے گناہ کا سبب بنی ہوئی تھی رہائی پانا چاہتا ہے۔ پیسہ تو اس کے پاس بہت ہے، لیکن اس کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ اس کو نجات کی ضرورت تھی، اس کو اس گناہ سے رہائی کی ضرورت تھی، اور اس نے سنا ہوا تھا یسوع کے بارے میں شاید
کیونکہ میں بائبل میں ایک دن پڑھ رہا تھا، وہاں متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے متی نے اپنے گھر دعوت کی جب لوگوں کی، تو بہت سارے محصول لینے والے بھی تھے، تو وہاں پر یقیناً وہ باتیں اس تک بھی پہنچی ہوں گی کہ یسوع جو ہے نجات دیتا ہے، یسوع گنہگاروں سے پیار کرتا ہے۔ تو اس نے چونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، یہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، اور لکھا یہ دوڑ دوڑ کر گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، اور بھیڑ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زکئی جو ہے وہ درختوں میں چھپا ہوا ہے اور جیسس کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جیسس کو چاہتا ہے کہ جیسس اس کے گھر آئے۔ بھیڑ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا، نہ شاگردوں کو پتا تھا، چونکہ یسوع مسیح خدا ہے، اور خدا لکھا ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب یسوع مسیح اس گلڑ کے پیڑ کے نیچے، سنیمن کے پیڑ کے نیچے جا کر کھڑا ہوا، تو لکھا یسوع نے اوپر دیکھ کر خود ہی اس کو کہا، اے زکئی جلد نیچے اترا، کیونکہ مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ یہاں پر ایک بیت کی بات کرنا چاہتا ہوں جو خداوند نے مجھ پر کھولا۔ دراصل جب آدم نے گناہ کیا تو وہ گناہ کر کے پتوں میں چھپا ہوا تھا، اور خدا پکار رہا تھا، آدم تو کہاں ہے، آدم تو کہاں ہے؟ تو وہ اپنے گناہ کے سبب سے چھپا ہوا تھا، اور زکئی بھی اپنی گناہ کی حالت میں چھپا ہوا ہے اس درخت کے اندر۔ لیکن یسوع نے کہا کہ اب تجھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا کفارہ دینے کے لیے، بلکہ ساری دنیا کا کفارہ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب تیری اور خدا کی جدائی نہیں ہے، اب میں گناہ کو مٹانے کے لیے آ گیا ہوں، تاکہ تو اور خدا ایک ہی جگہ پر ایک ہی ساتھ رہے۔ خدا لکھا ہے یسوع مسیح نے جدائی کی دیوار کو گرا دیا اور باپ سے ہمارا کیا کر دیا؟ میل کرا دیا۔ وہ جو دور تھے اور وہ جو نزدیک تھے سب کو ایک کر دیا، اور یسوع نے کہا آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ تو جب یسوع مسیح اس کے گھر گیا، چونکہ یہ خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے بھی رحم کی ضرورت تھی، تو یسوع اس کے جب گھر گیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بھی ایسی خواہش اپنے دل میں رکھیں۔ اگر آپ گناہ سے رہائی نہیں پا رہے، اگر آپ کے پاس اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گناہ میں گرے ہوئے ہیں، تو آؤ یسوع کی طرف دیکھنا شروع کرو۔ وہی ہے جو رہائی دیتا ہے، وہی ہے جو گناہ سے چھڑاتا ہے، وہی ہے جو بیماریوں اور لعنتوں سے رہائی دیتا ہے۔ لکھا ہے وہ ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ اگر آپ کو کسی گناہ سے شفا کی ضرورت ہے، اگر آپ کو بیماریوں سے شفا کی ضرورت ہے، اگر آپ کا گھرانہ جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہے، آپ کو نجات کی ضرورت ہے، گناہوں سے مخلصی کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت ہے، تو آؤ خداوند کو دیکھنا شروع کرو۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میں تب تک خداوند کو دیکھتا رہوں گا جب تک وہ مجھ پر رحم نہ کرے، تو زکئی چھپ کر خداوند کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، چاہے آپ کو کوئی خادم دیکھ نہیں رہا، چاہے آپ تک کوئی ایماندار نہیں بھی پہنچ رہا، یسوع آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کے خیالات سے واقف ہے۔ اور یسوع نے کہا آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ تو آپ کے گھروں میں رہنا چاہتا ہے، صرف زندگیوں میں نہیں، بلکہ آپ کے گھروں میں آ کر آپ کو نجات دے۔ جب یسوع زکئی کے گھر چلا گیا تو لکھا ہے تب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے وہ تو ایک گنہگار کے ہاں جا اترا۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ اگلے ہی چند منٹوں چند گھنٹوں کے اندر زکئی اور اس کا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ اور جب یسوع چلا گیا تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے ناجائز طریقے سے اس نے دولت جمع کی تھی، محصول لے لے کر، ایک ہی دن کے اندر اس نے کہا اس کا دل ہی تبدیل ہو گیا۔ جب تک یسوع ہمارے گھروں میں نہیں آتا، جب تک یسوع کو ہم خوشی سے اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر ریسیو نہیں کرتے، کبھی بھی ناقص چیزیں، گناہ ہمارے اندر سے نکل نہیں سکتا، اور کبھی ہم مخلصی نہیں پا سکتے۔ تو جب یسوع آ گیا اس کے گھر کے اندر تو اس نے کہا پھر آپ کے اندر سے خود بخود جو چیزیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو اپنے اندر رکھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے اور نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی کو کہیں جگہ نہ ملی، تاریکی کی چیزوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی۔ اور یسوع اس کے گھر آیا، اس نے کہا خداوند اگر میں نے ناحق کسی کا لیا ہے تو میں اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں، اور سب کچھ دے دیا، کیونکہ اسے سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی یسوع مسیح۔
جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، ساری چیزوں کا منبع جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنی ہیں۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہر ایک چیز اس کے وسیلہ سے بنی ہے، چاہے وہ آسمان کی ہے یا زمین کی، حکومتیں ہیں یا ریاستیں یا اختیارات، سب کچھ اسی کے وسیلہ سے اور اسی میں قائم رہتا ہے۔ زکئی نے یسوع کو پا لیا اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ وہ اس کو دیکھتا ہے، جس طرح داؤد کہتا ہے تب تک میں اپنے خداوند کو دیکھتا رہوں گا جب تک وہ ہم پر رحم نہ کر دے۔ تو خدا نے برتلمائی پر رحم کر دیا، اندھے فقیر پر، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا، اور زکئی کے گھر آیا، وہاں پر رحم ہو گیا، اور لکھا ہے کہ چونکہ یہ ابراہام کا بیٹا تھا اور اس نے نجات پا لی۔ جب تک یسوع نہیں زندگی میں آتا تب تک نجات نہیں ہے، نجات کا مبدا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک صوبے دار کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، تو کبھی کبھی نا ہم خادموں کو، خدا کے لوگوں کو اپنے گھر میں نہیں اتارتے، کیونکہ یسوع کہتا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ آج خدا اپنے روحانی خادموں کے ذریعہ سے جو سچائی سے خدا کا کلام کرتے ہیں ان کے وسیلہ سے آپ کے گھروں میں آتا ہے، تو پہچان کے ساتھ ایسے خادموں کو اپنے گھر کے اندر کلام سنانے کے لیے بلائیں تاکہ بندھن اور جوے ٹوٹیں۔ لکھا جب یسوع نے زکئی سے کہا نا آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، تو وہ خوشی سے اس کو اپنے گھر لے آیا۔ تو یہ جو صوبے دار تھا، ایک سردار تھا، کہنے لگا اس نے دور سے ہی میسج بھیج دیا، یسوع اس کے گھر جا رہا ہے، اور اس نے دور سے ہی اس نے کہا خداوند دیکھ میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں، جس کو میں بولتا ہوں جا وہ جاتا ہے، جس کو بولتا ہوں آ وہ آتا ہے، تو دور سے ہی کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یسوع اس کے گھر میں آنا چاہتا ہے اور وہ صرف شفا کو پانا چاہتا ہے۔ یسوع زکئی کے گھر میں آیا اور کیا پا گیا جی؟ زکئی اور اس کا گھرانہ نجات پا گیا۔ یسوع صرف نجات نہیں دینا چاہتا، شفا نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ گناہوں سے رہائی بھی پائیں، گناہ کی غلامی سے نکلیں اور خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بن کر بادشاہی میں کیا ہو جائیں جی؟ شامل ہو جائیں۔ یہی یسوع مسیح کا مقصد ہے، یہی کرنے کے لیے وہ اس زمین پر آیا۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ مجسم ہو کر خود اس لیے آیا تاکہ جدائی کی اس دیوار کو گرا دے اور جو رشتہ عدن سے ٹوٹا ہوا تھا وہ جڑ جائے۔ آج ان لوگوں کے رشتے خدا سے جڑتے ہیں جو خدا کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ درمیانی جو ہے وہ مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بات کہی، کوئی باپ کے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے، دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر آپ اپنے خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں تو درمیانی یسوع مسیح ہے، اس کو دیکھیں، وہ آپ کا باپ سے میل کرائے گا۔ جس شروع سے ہی پرانے عہد میں آپ دیکھیں، پرانا عہد جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے کہ جب وہ آئے گا نئے عہد نامہ کے اندر بھی آ کر لوگوں کو شفا دی، رہائی دی اور نجات دے کر اس نے مسیح میں شامل کر دیا۔ اور دعا کی یسوع مسیح نے، اے باپ جس طرح میں اور تو ایک ہیں، انہیں بھی ہمارے ساتھ کیا بنا دے، ایک بنا دے، تاکہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ اب گناہ ہمیں جدا نہ کر سکے، کیونکہ لکھا اس کے خون کے وسیلہ سے، اس کی ایک ہی بار قربانی گزارنے سے اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پاک اور راست باز بنایا ہے اور آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند پیارے بزرگ زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تو نے جو ہمیں غلامی میں سے نکالا ہے، تو نے گناہ کی کیچ میں سے نکالا ہے، تو نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے خرید دیا، ہماری پوری قیمت ادا کر دی ہے، غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ کے بیٹیاں اور بیٹے بن گئے ہیں ہم۔ ہاللیلویہ، اس بڑے اعزاز کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع مسیح کے کفارے کے لیے جس نے ایک ہی قربانی گزران کر ہمارا باپ کے ساتھ میل کرا دیا۔ وہ ہمارے گناہ، موت، بیماریاں، کمزوریاں اور لعنتیں لیے ہوئے صلیب پر چلا گیا، وہ مصلوب ہوا اور مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے باپ کے ساتھ ہمارا میل کرا دیا، ہمیں غلامی سے نکال کر آزاد کر دیا۔ اب جتنے مسیح یسوع میں ہیں وہ آزاد ہیں، خدا کے بیٹے نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہماری پوری قیمت ادا کر دی ہے تاکہ آگے کو ہم غلامی کے جوے میں نہ رہیں، بلکہ ہم آزاد ہیں اور اپنے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کو دیکھتے
اور اس پر امید رکھتے ہیں، کیونکہ وہی رحم کرتا ہے۔ خداوند اس سارے کلام کے لیے، ساری باتوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔